السلام علیکم دوستوں آپ سب نے تابوت سکینہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ دراصل تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھی جو صدیوں سے بنی اسرائیل قوم کے پاس موجود تھی، اور یہ یہودی اس کی طرف رخ کر کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ تابوت دنیا سے غائب ہو گیا؟ تابوت سکینہ کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں اس صندوق کو بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ غرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان کفاروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ وہ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جواب دیتے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔
جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ میں اللہ کی مدد سے آپ فتح یاب ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کی وجہ سے، جو اس وقت نبی نہیں تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، جس کی وجہ سے طالوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کرایا اور اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائی۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا، اور پھر ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔